مجھے قطعاً یہ لڑکی پسند نہیں آئی ہے، نہ جانے امی کو کیا نظر آیا ہے اس میں، اور سب سے بڑھ کر اس گھرانے میں۔ لبنہ جو کب سے کھانے کے بعد اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، تنگ آ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ دونوں لڑکوں کے کمرے میں ٹھہرے تھے اور تائی محمودہ اور تایا اسلم بڑے کمرے میں۔ کیوں، اب کیا ہوا ہے؟ دانیال نے میسج ٹائپ کرتے ہوئے ایک نظر بہن کی طرف دیکھا جو بیزار سی اپنے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ آپ نے اس کا روڈ بیہیویئر نہیں دیکھا کہ کیسے وہ سب کے درمیان سے اٹھ کر گئی ہے؟ اور جب میں نے اسے ملنے کے لیے کہا تو آنٹی سکینہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ مانا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، تو میں کون سے اس سے حل جوتنے کا کہہ رہی تھی؟ محض ملنا ہی تو چاہتی تھی۔ میں گھر سے سوچ کر آئی تھی کہ آپ دونوں کی ملاقات کرواؤں گی، اور یہاں میں خود بھی اس سے الگ نہیں مل سکتی۔ بھئی امی نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا نا؟ اس نے بڑے لاپرواہ انداز میں بات اڑائی۔ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی تو دانیال نے موبائل سینے پر رکھ کر اس کی جانب دیکھا۔ کس بات پر اعتراض ہوگا مجھے بھلا؟ اچھے شریف گھرانے کے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک، بلکہ بھلی چنگی لڑکی ہے بھئی، پڑھی لکھی بھی ہے، اور گھر کی حالت سے سلیقہ بھی نظر آتا ہے ان لڑکیوں میں۔ اس نے کمرے کی حالت پر نظر دوڑائی جہاں کرینے سے رکھی ہر شے اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بس کیا یہی سب کافی ہے؟ تو اور کیا چاہیے مزید؟ ہاتھوں کا تکیہ بناتے ہوئے وہ چھت کو گھورنے لگا۔ اسٹیٹس، ماڈرنزم، بیوٹی، اس سے کئی گنا خوبصورت لڑکیاں مل سکتی ہیں، کہیں زیادہ ویل مینرڈ اور ویل ایجوکیٹڈ۔ نہ جانے امی اتنی دور کیوں اس گھر سے رشتہ جوڑنے چلی آئی ہیں؟ کنزا کو دیکھ کر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی، جو خالصتاً محمودہ تائی کے حلیے اور شخصیت کی عکاسی کرتی تھی۔ مجھے ان سب باتوں میں سے کسی میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اسی طرح چھت کو گھورتے ہوئے بولا۔ تو آپ کو پھر کس بات میں انٹرسٹ ہے؟ اس نے تپ کر پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سادگی مائی ڈیئر، سادگی۔ یار ویسے قسم سے کیا چیز ہوتی ہو تم عورتیں بھی، ہر بات میں نکس نکالنے کے سوا کچھ آتا بھی ہے؟ اگر یہ رشتے دیکھنے اور ڈھونڈنے کا کام تم لوگوں سے لے کر مردوں کے سپرد کر دیا جائے تو دنیا کی آدھی سے کہیں زیادہ لڑکیاں وقت سے اپنے گھر کی ہو جائیں۔ کیسے تم لوگ اتنے عیب تلاش کر لیتی ہو کسی دوسری لڑکی یا عورت میں؟ کسی کی ناک موٹی ہے تو کسی کی ہائٹ چھوٹی، کوئی کالی ہے تو کوئی موٹی۔ تم لوگ گھر کی بہو نہیں ڈھونڈتی، بلکہ ریمپ پر چلتی ماڈل ڈھونڈتی ہو۔ یہ ڈیمانڈز ہم مردوں کی نہیں ہوتی کہ ہمارے لیے ایسی بیوی لاؤ جو بیوی کم ماڈل زیادہ لگے۔ ہمیں تو گھر کو سلیقے سے رکھنے کے لیے اچھے اخلاق اور نیک سیرت کی ایک لڑکی چاہیے ہوتی ہے بس۔ ہر وقت پیسٹری بن کر منہ پر لیپا پوتی کر کے نظروں کو دھوکہ دیتی لڑکیاں نہیں۔ بھائی کے خیالات اور تجزیہ سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بندہ اس سے شادی کرے جو ساتھ چلتے بھلی لگے۔ سر تک کمبل تانے وہ بڑبڑاتی ہوئی کروٹ بدل چکی تھی۔ دانیال مسکرا کر کنزا کو سوچنے لگا جس کا شرمایا لجایا سراپا سادگی سے گندھا وجود اس کے دل کو نئے انداز سے دھڑکا گیا تھا۔ محمودہ بیگم جلد جواب ملنے کی امید لے کر گئی تھی، مگر آنے والے دنوں میں کنزا کے رویے سے یہی نتیجہ اخذ ہو رہا تھا کہ جواب کسی صورت مثبت نہیں ہو سکتا۔ وہ اس رشتے سے صاف انکاری تھی۔ پورے ہفتے وہ بخار میں پھنکتی رہی اور اس چڑچڑے پن میں وہ چیختی چلاتی رہی کہ اسے کسی صورت یہاں شادی نہیں کرنا۔ بختیار بیگم کو تو چپ ہی لگ گئی تھی۔ کنزا ہمیشہ سے ایک سعادت مند بچی کے روپ میں دادی سکینہ خاتون اور خود ان کے بھی دل کے بہت قریب رہی تھی، مگر اس کا یہ رویہ ان کے ہونٹوں پر مہر لگا گیا تھا۔ سکینہ خاتون رشتوں کے معاملے میں زبردستی کی قائل نہ تھی، لہٰذا انہوں نے مناسب الفاظ میں عبدالغنی صاحب کو سمجھا کر محمودہ تائی کو انکار کہلوا دیا۔ کنزا پھر سے معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وہ پھر سے پہلی والی کنزا بن گئی تھی، مگر بختیار بیگم پھر سے پہلے جیسی نہ ہو سکی۔ بیٹے کے اس رویے نے انہیں اندر سے بھڑبڑی دیوار کی مانند ڈھا دیا تھا۔ ان سب میں سے پھر کسی نے اس رشتے کی بابت کنزا سے کسی قسم کا ذکر نہ کیا۔ زندگی پھر سے معمول پر آ گئی تھی۔ وہی ان کی شرارتیں، رسالوں کی دنیا، ہوا کے دوش پر ابھرتی رات کے کسی پہر میں ڈی جے حسنین کی شوق و شنگ آواز اور ان ساتوں کی آپس کی چھیڑ خانی، سب کچھ پھر سے لوٹ آیا تھا۔ اس دوران راحیلہ پھپھو نے فون کر کے باقاعدہ سونیا کے لیے اپنے بڑے بیٹے کاشف کا رشتہ بھیجا تھا۔ دادی اور سکینہ خاتون تو خوشی سے نہال ہی ہوئے جا رہی تھی۔ مناسب وقت مانگنے کے بعد ہاں کر دی گئی تھی۔ کچھ مصروفیت کی بنا پر باقاعدہ منگنی 2 ہفتے بعد طے پائی تھی۔ انہی دنوں ارباب ایک بھولی بسری یاد کی مانند لوٹ آیا تھا۔ پورے 2 سال بعد اس گھر کے آنگن کی مٹی پر اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے کے قدموں کے نشان پڑے تھے۔ پورے 2 برس بعد سکینہ خاتون نے لاہور شہر کے ہنگاموں میں گم ہو جانے والے اپنے بڑے سپوت کا چہرہ دیکھا تھا۔ پورے 2 سال بعد عبدالغنی صاحب کو اپنے بڑھاپے کا سہارا پھر سے اپنے سامنے کھڑا نظر آیا۔ سونیا اور عطیہ بھائی کے گلے لگ کر جو روئی تو ان سب کی آنکھوں کا پانی چھلک پڑا۔ نہ جانے کیسے اس گھر کے مکینوں کی اس کے خونی رشتوں کی کشش اس شخص کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکینہ خاتون تو گویا تہیا کر بیٹھی تھی کہ اب اس کی بار وہ اسے واپس نہیں جانے دیں گی، مگر ارباب نے اپنی مجبوریوں کی دہائی دی کہ شہر میں اسے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، لہٰذا وہ مزید نہیں رک سکتا۔ تاہم اب وہ آتا جاتا رہے گا۔
2 دن بعد وہ سکینہ خاتون سے وعدہ کر کے لوٹ گیا کہ اب وہ اکثر ہی چکر لگاتا رہے گا اور وقتاً فوقتاً فون بھی کرتا رہے گا۔ ایک ماں کے لیے تو یہ آس امید بھی بہت تھی۔ اب کی بار جب ارباب چھٹی لے کر گھر آئے گا تو میں اس کے پاؤں میں بیریاں ڈال دوں گی۔ ابھی ارباب کو گئے چند گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ چاول چنتے ہوئے سکینہ خاتون نے بڑے رازدارانہ انداز میں بختیار بیگم کا ہاتھ دبایا۔ بختیار بیگم جو اپنی ہی کسی سوچ میں ڈوبی تھی یکدم چونکی۔ کیا مطلب بھابھی بیگم؟ میں سمجھی نہیں۔ میں ارباب کا نکاح کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ ماں کی محبت میں نہ سہی، بیوی اس گھر کی بچی ہوگی تو دورہ آئے گا نا۔ گھر کی بچی کون بھابھی؟ کنزا؟ میں کنزا تجھ سے ارباب کے لیے مانگتی ہوں بختیار، گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہے گی۔ بھابھی بیگم یوں اچانک آپ کو؟ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ اچانک کہاں، 1000 بار کنزا کو دیکھ کر خیال آتا تھا، مگر پھر ارباب کی طرف سے تو امید ہی ختم ہو گئی تھی کہ وہ لوٹے گا بھی کہ کبھی۔ اور بابر کے لیے تو اس کی خالہ نے بہت بار اشاروں کنائیوں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کی شاید یہی مرضی تھی، تبھی تو کیسے اچھے رشتے سے کنزا نے انکار کر ڈالا۔ بختیار بیگم تو حیرت سے منہ کھولے سکینہ خاتون کو تک رہی تھی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر فی الحال انہیں کنزا کو کچھ وقت دینا چاہیے تھا، اور اس سے بڑھ کر ارباب کو۔ معلوم نہیں اس کی مرضی کیا ہوگی۔ ممکن تھا کہ وہ کسی عہد و پیمان کے رشتے میں بندھا ہوا ہو۔ اتنی جلدی فیصلہ مت لیں، وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ بختیار بیگم کی بات سن کر سکینہ خاتون گہری سانس بھرتے ہوئے سونیا کے رشتے کے متعلق سوچنے لگی۔ ارباب بھائی نے کتنا پیارا کرتا گفٹ کیا ہے نا، صحیح کہتے ہیں، لاہور میں کپڑے کلاس کے ہوتے ہیں، بھلا کیا قیمت ہوگی اس کی۔ ماریہ نے اپنے نیلے رنگ کا کرتا ساتھ لگا کر اس پہ کالے دھاگے کی نفیس کڑھائی پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا ہے بہت، مگر قیمتی نہیں ہے، یہی کوئی 1000 تک کا ہوگا۔ عطیہ نے موبائل پر میسج لکھتے ہوئے قدرے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اب اتنا بھی سستا نہیں ہوگا آپی، یہاں اس طرح کے کرتے 2000 سے کم میں نہ ملیں۔ ماریہ اپنے کرتے کی بے وقتی پر برا مان گئی۔ اتنے کا ہی ہوگا ڈیئر، لاہور میں کپڑے بہت سستے ہیں، بلکہ شاید 1000 سے بھی کم ہوگا۔ صفیہ کا یوں عطیہ کی بات کی تائید کرنا ماریہ کو مزید سلگا گیا۔ ہائے آپ بھی صفیہ باجی، آپ نے تو اتنی توہین کر دی میرے کرتے کی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ارباب جو سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آیا ہے 2-2 ہزار کے تحفے لایا ہوگا؟ شرط لگا لو مجھ سے، 1000 سے بھی کم اس کی لائی ہر چیز، صفیہ نے بہت وثوق سے کہا۔ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ابا نے انہیں معاف کر کے گلے کیسے لگا لیا۔ 2 سال سے تو فون کر کر کے یہ تک نہ پوچھا گیا کہ زندہ ہیں کہ مر گئے، اور اب بڑے مزے سے منہ اٹھائے چلے آئے ہیں۔ عطیہ کے موقف سے سب متفق تھی۔ ان میں سے کسی کو بھی امید نہ تھی کہ عبدالغنی صاحب اس طرح اتنی آسانی سے ارباب کو کسی بھی باز پرس کے بغیر نہ صرف گھر میں داخل ہونے دیں گے، بلکہ یوں برتاؤ کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ 2 سال قبل جب پڑھائی ختم کرنے کے بعد اسے وہیں لاہور میں نوکری ملی تھی تو وہ گھر بار اور خاندان کو ایسے بھول گیا کہ جیسے ان سب سے کبھی اس کا کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ بہت سے جاننے والوں کی زبانی سننے میں آیا تھا کہ اس نے لاہور میں کسی اچھے خاندان کی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ پھر اچانک اس کا لوٹ آنا اور بڑوں کا بلا عذر قبول کر لینا ان ساتوں کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ وہ بیٹا ہے اس گھر۔ لڑکیوں کے لیے گناہ کی، غلطی کی، بے اتنائی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ والدین کی لاج بیٹیوں کے ہاتھ ہوتی ہے، بیٹوں کے نہیں۔ میں یا تم میں سے کوئی ایک دن بھی گھر سے باہر رہے تو وہ اس گھر میں واپس اگلا قدم نہ رکھ سکے گا، مگر گھر کا کوئی بھی بیٹا 2 سال چھوڑو 20 سال بھی گزار کر آئے تو یوں ہی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، گویا صبح کا گیا شام میں لوٹا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں۔ سونے کے واقعے کے اختتام پر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ والدین کے لیے تو سب بچے برابر ہوتے ہیں نا آپی؟ ماریہ کے اس بھولے پن پر وہ ہنس دی۔ ہوتے ہیں میری جان، مگر محض کہتابوں کی حد تک، اصل زندگی میں نہیں۔ سچ یہی ہے کہ والدین کے لیے سب اولاد برابر نہیں ہوتی۔ یہ تو دل کے سودے ہیں نا، اور دل پر بھرا کیا زور۔ ہم بہن بھائیوں میں اماں ابا نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پیار ارباب سے کیا، کیونکہ وہ ان کی پہلی اولاد تھی، پھر عطیہ سے کیونکہ وہ ان کی آخری اور سب سے چھوٹی اولاد ہے، پھر بابر سے کہ وہ بچپن سے ہی کچھ بیمار رہا ہے، اور سب سے آخر میں بچی میں نہ پہلی اولاد تھی، نہ آخری، اور نہ ہی کمزور، لہٰذا میرے حصے میں بچی کچھ ہی محبت آئی۔ دل کے معاملات میں انسان انصاف نہیں کر پاتا۔ ہنس کر بات شروع کرنے والی سونیا کے ہونٹوں پر بات کے اختتام پر ایک زخمی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی در آئی۔ سبھی خاموش ہو گئی۔ سونی تم ایموشنل ہو رہی ہو یار، صفیہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عطیہ گمسم سی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں پریکٹیکل ہو رہی ہوں۔ جانتے ہو تم لوگ کہ بہت سال پہلے برابر والے گھر میں جب ایک بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا تھا اور اس کے ماں باپ نے بیٹے پر سے مقدمہ واپس لے لیا، تو میں نے اماں سے پوچھا تھا کہ اگر ارباب مجھے مار ڈالے تو آپ بھی اسے معاف کر دیں گی؟ وہ کچھ لمحے کو رکی اور قدرے توقف سے گویا ہوئی۔ اماں نے کہا کہ یہ کیسا سوال ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو، مگر جب میں نے ضد کی تو جانتی ہو اماں نے کیا جواب دیا؟ عطیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔
اماں نے کہا کہ میں ارباب کو معاف کر دوں گی کیونکہ وہ میری اولاد ہے، مگر میں اس سے بات نہیں کروں گی کیونکہ تو بھی میری اولاد ہے۔ عطیہ کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ اماں کے جواب دینے سے قبل دل کو کوئی خوش فہمی تھی، جیسے جو اماں کے جواب دینے تک دعا کرتی رہی کہ اماں کہہ دیں کہ وہ ارباب کو معاف کریں گی، مگر کسی حد تک سزا ضرور دلوائیں گی۔ مگر اماں نے تو اسے سرے سے معاف کر ڈالا۔ اس کے لہجے میں بہت تھکان تھی۔ مگر تائی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہ اسے معاف تو کریں گی مگر بات نہ کریں گی۔ صفیہ کو دیکھ کر وہ زخمی انداز میں مسکرا دی۔ کیا سونیا کی جان اتنی سستی ہے کہ اماں صرف ارباب سے تھوڑے وقت ناراض ہو جاتی؟ اس کے سوال پر صفیہ کچھ بول نہ سکی۔ چھوڑو یہ سب، محبتوں میں انصاف نہیں ہوتا، اس ناانصافی پر تو شاید خدا بھی انسان کو معاف کر دے۔ اس نے مسکرا کر بال باندھے اور اپنے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ سب کے دلوں پر اداسی چھا گئی۔ ان ساتوں کا آپس میں بھی عجیب رشتہ تھا۔ کسی ایک کی تکلیف ہوتی اور کسی ایک کا قرار سب کا قرار بن جاتا۔ قدرت نے عجیب سی ڈور سے ان کے دلوں کو باندھ رکھا تھا۔ اصل بات تو رہ ہی گئی، ارباب بھائی واپس کیسے آ گئے؟ ماریا نے گویا یاد دہانی کرائی۔ زن اور زر، یہ دو چیزیں ہی انسان کا ایمان خراب کرتی اور بدلتی ہیں۔ اب پتہ نہیں ارباب بھائی کا ایمان کس نے پلٹا ہے، زن نے یا زر نے؟ کنول جو بہت دیر سے خاموش تھی، بڑے پتے کی بات کر گئی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا یارو، کنول نے بھی سونے کے لیے لیٹتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح صفیہ کے جگانے پر شدید سر درد کے باعث سونیا نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی متورم آنکھیں بھید کھول گئی کہ رات بھر وہ روتی رہی ہے۔ صفیہ نے متاسف انداز میں سر ہلاتے ہوئے مزید کریدنے سے اجتناب کیا اور ناشتہ کر کے اکیلے ہی اسکول کے لیے نکل گئی۔ ابھی وہ پھر سے نیند میں گئی ہی تھی کہ باہر برآمدے میں خالہ برکت کی تیز آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خالہ برکت برابر والے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر رہتی تھی اور اکثر ہی دادی سے ملنے چلی آتی۔ اکیلی عورت تھی جو بیٹیوں کو بیاہ کر اب اپنی بہن کے ہاں زندگی کے بچے کچے دن پورے کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کروٹیں بدلتی سونے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہی، مگر نیند نے آج اس پر مہربان نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ سر درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کنپٹی کو انگلیوں کی پوروں سے دباتے رہنے کے باوجود اس کے سر درد میں آرام نہ آیا تو اٹھ کر باورچی خانے میں چلی آئی۔ فرد باہر ناشتے کے برتن دھو رہی تھی، جبکہ دادی کے کمرے میں دیگر خواتین محفل جمائے بیٹھی تھیں۔ ارے اٹھ گئی؟ صفیہ بتا رہی تھی تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تو میں نے بھابھی بیگم سے کہا کہ آج اسے جی بھر کر سونے دیں۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ سخت سر درد ہے، اب تو برداشت سے باہر ہوا جا رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلی سے کنپٹی کو دباتے بامشکل کہہ پائی۔ ناشتہ بنا دیتی ہوں، کھا کر دوائی لے لو اور پھر سو جانا۔ آج چھٹی کی ہے تو آرام کرو، اور خبردار جو ٹی وی دیکھا یا رسالہ پڑھا تو۔ وہ اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی جہاں برسوں کی تھکان رقم تھی۔ مجھے بس 1 کپ چائے کا اور پاپے دے دیں۔ فرد بہار نے اس کے سامنے گرما گرم بھاپ اڑاتا چائے کا مگ رکھا تو بامشکل 2 پاپے زہر مار کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ الماری سے رفع درد کی دوا نکال کر 2 گولیاں پانی سے لے کر وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ سر میں جیسے دھماکے سے ہو رہے تھے، مگر گھنٹے بعد نیند آ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ تب کھلی جب کوئی زور زور سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ بامشکل پلکوں کی درد سے اس نے سامنے کا منظر دیکھا جو کسی گہرے خواب کی مانند لگتا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کی شناخت میں اسے وقت لگا، وہ شمعون تھا۔ اس نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کسل مندی سے برابر کھڑی عطیہ اور اس کے پیچھے کھڑی پوری فوج کو دیکھا۔ سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ لیٹی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہم پوچھنے آئے ہیں کہ آج خیریت ہے نا، اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ یا مردوں سے شرط لگا کر سوئی ہو کہ پہلے وہ جاگتے ہیں یا محترمہ سونیا عبد الغنی؟ سر درد کیسا ہے اب؟ بہت بہتر ہے، تھوڑا سا سو لیا ہے تو آرام ہے۔ دوائی لے کر سوئی تھی کہ تم لوگوں نے جگا دیا؟ بےحد نکاہت سے کہتے اس نے آنکھیں موند لی۔ اب بھی نہ جگاتے کیا؟ شام کے 7 بج رہے ہیں۔ شمعون کے الفاظ پر اسے کرنٹ سا لگا اور وہ گہرے سناٹے میں آ گئی۔ وہ صبح 9 بجے سوئی تھی اور اب شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ 10 گھنٹے سوتی رہی اور اسے احساس بھی نہ ہوا، اور کسی نے اسے جگایا کیوں نہیں؟ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے بچوں کے سے انداز میں پوچھا۔ کب سے جگا رہے ہیں، مگر تم تو جیسے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہمیں تو تشویش ہو گئی کہ کہیں ساڈی کڑی ٹوڑتے نہیں گئی۔ اس کی ہونک صورت کو دیکھتے شمعون نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، نیند تو پوری ہو گئی ہے نا، اور سر درد بھی نہیں رہا۔ اب اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، پھر دوائی لے کر سب سے گپ شپ لگاؤ۔ میں چاچی سے کہتا ہوں کہ سبز چائے میں لیموں ڈال کر بھجوائیں۔ ان سب کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تو سب اس کی بات میں چھپے مفہوم کو پا کر سر ہلاتی مسکرا دی۔ رات کے کھانے کے بعد سبھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سونیا کے آرام کے خیال سے حسب معمول ان کے کمرے میں محفل نہ جمی تھی۔ عطیہ اور صفیہ کھانے کے بعد قہوہ پینے کی عادی تھی اور اپنی اس عادت کو وہ ہر طرح کے موسم میں جاری رکھتی تھی۔
خواہ جولائی کے مہینے میں 6-7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہی کیوں نہ ہو، مگر پانی کی طرح ٹپکتے پسینے کو دوپٹے سے پونچھتے ہوئے بھی وہ دونوں قہوہ نوش فرماتی۔ دبے پاؤں دونوں ہی باورچی خانے میں چلی آئی۔ صفیہ نے قہوے کا پانی چڑھایا اور پتی ڈال کر وہیں کھڑی اس کے ابلنے کا انتظار کرنے لگی، جبکہ عطیہ خاموشی سے دروازے کے قریب پیڑھی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میں سونی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ان دونوں کے درمیان کی خاموشی کو صفیہ نے توڑا۔ اور میں پریشان سے کہیں زیادہ حیران ہوں اس کی سوچ پر۔ کیوں حیران کیوں؟ صفیہ نے رخ موڑتے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ اتنی تلخی بھری ہے، وہ بھی میری بہن میں، اور مجھے کبھی پتہ نہ چل سکا۔ اس نے سر گھٹنوں پر دھر دیا اور پاؤں کے انگوٹھے سے پکے فرش کو کھرچنے لگی۔ وہ سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ اماں ابا اسے پیار نہیں کرتے؟ صفیہ نے قہوے کا گرما گرم پیالہ اس کی جانب بڑھایا۔ ہاں بھی لڑکیوں، تم دونوں نے کیوں ڈیر اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے؟ اور یہ کھسر پسر کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ وہ دروازے میں ہی کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے دونوں کو گھور رہا تھا۔ ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ عطیہ نے قہوہ کی چسکی بھری۔ آؤ تم بھی آ جاؤ۔ صفیہ نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ ویسے خلیل جبران کہتا ہے کہ جب دو عورتیں بات کرتی ہیں تو ان کی باتوں کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے بولے۔ مجھے تو یہ خلیل جبران کی بجائے تمہاری کہاوت لگتی ہے۔ خلیل جبران اتنی فضول باتیں نہیں کرتا تھا۔ عطیہ نے پیالہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے طنز کیا تو وہ شوق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ چلیں، اگر آپ اتنی تنہائی کا صحرا ہمارے سر باندھتی ہیں اور ہمیں خلیل جبران ٹہراتی ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے بحث میں نہیں جیت سکتی، لہٰذا خاموشی سے قہوہ پینے لگی۔ وہ دونوں قہوہ ختم کر چکی تھی۔ عطیہ نے تمام برتن جمع کر کے سنک میں رکھے۔ سونی کسی بات پر ڈسٹرب ہے کیا؟ اس کے سنجیدگی سے کیے سوال پر صفیہ نے گزشتہ رات کی بحث کے چیدہ حصے اسے سنا ڈالے۔ خیر یہ معاملہ جانے دو، تم لوگ اب اس کے اندر کے اس احساس کمتری کو نہیں پاٹ سکتے جو بچپن سے پل کر اس کے ساتھ جوان ہو چکا ہے۔ اس نے ہاتھ جھاڑے اور مڑا۔ اور سنو، اب تم سو جاؤ، کہیں کوئی بھوت پریت نہ چمٹ جائے۔ عطیہ کے ہوتے میں کیوں ڈروں؟ یہ بہت بہادر ہے، بھگا دے گی بھوتوں کو۔ صفیہ نے عطیہ کے بازو میں چٹکی کاٹی۔ ہاں، یہ تو خود لوگوں کو قبضے میں کرنے کی خصوصیات رکھتی ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا وہاں سے چلا گیا تو صفیہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے اس سے چلنا محال ہو رہا تھا، پھر بھی وہ اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی گلی کے نکڑ تک پہنچی۔ دور کہیں اسے مدکوک روشنی بلند ہوتی نظر آئی تو وہ آن کی آن میں اس روشنی کی طرف لپکی تھی جو کسی لالٹین سے امڑ رہی تھی۔ لالٹین والا ہاتھ ہوا میں بلند ادھر سے ادھر ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس نے اس ہاتھ کے پیچھے کالی چادر میں چھپے وجود کی طرف دیکھا جس کا آدھا چہرہ کالی چادر میں چھپا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتی پوچھ بیٹھی۔ لالٹین والا ہاتھ فضا میں مزید بلند ہوا اور اس کے چہرے کے برابر آ کر ٹھہر گیا۔ اس کی روشنی سے آنکھیں چندھیا گئی تو اس نے اپنا ہاتھ آنکھوں کے سامنے رکھ لیا۔ تبھی اسے مقابل کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ ہاتھ کو آنکھوں سے ہٹاتے اس نے آنکھیں پھاڑے اس آدھے عیاں چہرے کو جانچنے کی سعی کی تو اس کا دماغ بھونچکا رہ گیا۔ وہ کنزا تھی۔ کنزا؟ اس کے لب واہ ہوئے۔ آنکھوں سے رواں آنسوؤں نے اس کے وجود کو خوفناک حد تک پراسرار بنا دیا تھا۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یکدم پیچھے سے کسی نے اس کی گردن کے گرد لپٹے نائلون کے دوپٹے کو رسی کی مانند جکڑ لیا۔ گلے میں پڑا دوپٹہ اس کے لیے کسی پھانسی کے موٹے رسے سے کم نہ تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ کھانسنے کی کوشش میں کنزا کو مدد کے لیے پکارنے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کی گرفت کو اپنی گردن کے گرد کمزور کرنے کی کوشش بھی کرتی رہی، مگر جیسے سب بے سود تھا، بے فائدہ۔ کنزا روتے ہوئے سر کو نفے میں ہلاتی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی کہ اسے خود کو بچانا تھا۔ دوسری طرف دوپٹے کا پھندا مزید مضبوط ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے اور آنکھیں تکلیف کے سبب باہر کو ابلنے لگی۔ کنزا روشنی سمیت بہت دور ہو گئی تھی۔ گھٹن اور اندھیرے کا احساس حد سے سوا ہو چکا تھا۔ اس کی شریانوں میں دوڑتا خون رکنے لگا تھا اور اس کی سانس بھی۔ گلے کی ہڈی چٹکنے کے قریب تھی تو گویا موت آن پہنچی تھی۔ اتنی جلدی، اتنی سی عمر میں! ابھی تو اس نے جی بھر کر دنیا کے رنگ بھی نہ دیکھے تھے۔ اس نے آخری وقت سامنے پا کر کلمہ توحید پڑھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اس کی گردن دوپٹے کے پھندے سے آزاد ہو گئی اور کسی نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑھکتی ہوئی زمین پر گیند کی طرح گول ہو گئی۔ ایک زوردار قہقہ حلق سے ابلا تھا۔ اس نے اپنے نیم جان وجود کو سمیٹتے ہوئے سیدھے ہوتے پلکوں کی درد سے اس قہقہے لگاتے وجود کی جانب دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بھیانک اور کریہ چہرے والا شخص اس کے سامنے کھڑا ہنس رہا تھا۔
اس کے کہکے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند انڈیل رہے تھے۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے اس نے آنکھیں میچ لی۔ جو ہی آنکھیں کھولی وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ ادھر ادھر نظریں گھمانے پر وہ سب اسے آپس میں سر جوڑے ریڈیو میں سر دھنتی نظر آئی۔ اس کا پورا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور سانس ڈھونکنے کی مانند تیز چل رہی تھی۔ تو وہ سب خواب تھا۔ وہ ایک بھیانک خواب سے جاگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ گزشتہ 2 روز سے ناسازی طبیعت کے باعث وہ دوا کے زیر اثر جلدی سو جاتی تھی۔ وہ سب جاگ رہی تھی تو گویا رات کے 10 ساڑھے 10 کا وقت تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کمبل پرے دھکیلا۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ سوتے میں ڈر گئی ہو؟ عطیہ نے آگے بڑھ کر اس کے عرق آلود وجود کو دیکھا۔ صفیہ نے تپائی پر دھرے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کنزا کی جانب خوفزدہ نظروں سے دیکھتے گلاس لبوں سے لگا گئی۔ 2 گھونٹ پیتے ہی اس کے حلق میں اگے کانٹے غائب ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کر کے کنزا پوچھ بیٹھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے کیا ہوا ہے؟ کیا مطلب تھا اس خواب کا؟ کنزا کے آنسو، اس کی مدد نہ کرنا، وہ گلے کے گرد پھندا اور وہ بھیانک وجود، سب کس سلسلے کی کڑیاں تھیں؟ باقی ماندہ پانی بھی حلق میں انڈیلتے اس نے گلاس واپس صفیہ کو تھما دیا۔ کوئی میرے ساتھ باتھ روم چلے گا؟ اس نے کنزا کی طرف دیکھنے سے اجتناب کرتے باقی سب سے سوال کیا، جسے کنزا نے واضح محسوس کیا تھا۔ وہ خاموشی سے نظر انداز کرتے رخ پھیر گئی۔ جب کسی شخص کا رویہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہو جائے تو خواہ اس پر الجھ کر خود کو ہلکان کیا کرنا۔ چلو میں چلتی ہوں۔ صفیہ نے دوپٹہ سر پر ڈالے حامی بھری۔ مجھے بھی جانا ہے۔ ماریا بھی ان دونوں کے ساتھ ہو لی۔ سونیا کی طبیعت کے باعث وہ تینوں سست روی سے چلتی صحن تک آئی۔ صفیہ نے برآمدے اور صحن میں لگے تمام بلب جلا دیے تو سارا گھر روشنی میں نہا گیا۔ ماریا سب سے پہلے لپک کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ دونوں وہیں باتھ روم کے پاس برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ صفیہ کے سوال پر اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ذہن اب تک خواب میں ہی الجھا ہوا تھا۔ خواب میں ڈر گئی تھی، کچھ پڑھ کر نہیں سوئی؟ صفیہ نے اس کے الجھے پریشان چہرے کو دیکھا تو وہ چونکی۔ وہ آج واقعی کچھ بھی پڑھے بغیر سو گئی تھی۔ روز کا اس کا معمول تھا سونے سے پہلے آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر دائیں کروٹ سونا۔ جب کبھی وہ اپنے اس معمول سے ہٹتی وہ ایسے ہی خواب میں ڈر جایا کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے اپنے بکھرے بالوں کو کھول کر سمیٹتے پھر سے بینڈ میں جکڑا تھا۔ ماریا نکل کر ہاتھ سامنے تار پر لٹکے تولیے سے پہنچنے لگی تو وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ ماریا ہاتھ پہنچتے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھی تو صفیہ نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ہیلو، کدھر؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چل دی؟ ماریا نے کمرے کے دروازے تک پہنچ کر پیچھے مڑ کر آنکھ دبائی اور دانت نکالتے دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گئی۔ صفیہ بکتی جھکتی وہیں سیڑھیوں سے اوپر بنے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سونیا کے نکلنے پر وہ وہیں رکنے کا بول کر چلی گئی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر دھرے سامنے صحن میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو ایک جھٹکے سے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے ماریا کھڑی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے اس کے لیے اپنے برابر جگہ بنائی۔ تم یہاں رکو گی؟ میں اندر جانا چاہتی ہوں، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کے پوچھنے پر ماریا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دوپٹہ کھول کر اپنے گرد لپیٹتی اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر ماریا کو دیکھا، مبادا وہ گھبرا نہ جائے۔ وہ اس کی جانب ہی گردن موڑے دیکھ رہی تھی۔ سونیا کو اپنی طرف تکتا پا کر وہ مسکرا دی تو وہ مطمئن سی کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے کنزا سے نظریں ٹکراتے ہی اس نے دانستہ نظر چرا لی اور جو ہی اپنی چرپائی کی جانب مڑی تو اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی جگہ پر کمبل میں لیٹی ماریا کو دیکھنے لگی۔ ماریا، تم تو وہاں باہر تھی؟ وہ ہکلائی۔ باہر سے تو میں کب کی آ گئی تھی نا، ماریا جمائے روکتے ہوئے منمنائی۔ ہاں مگر میں تو تمہیں باہر صفیہ کے لیے بٹھا کر آئی تھی۔ اس نے تھوک نکلتے بے یقینی سے پوچھا اور وہیں سے الٹے پاؤں واپس بھاگی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے باہر برآمدے میں جھانکا۔ دور برآمدے کی سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے بستر میں آ کر لیٹ گئی۔ بے یقینی تھی۔ وہ خود ماریا کو وہیں بٹھا کر اندر آئی تھی اور دروازے کے قریب پہنچ کر جب اس نے مڑ کر اسے دیکھا بھی تھا جواباً وہ مسکرا دی تھی۔ وہ خواب ہرگز نہ تھا۔ کوئی اور دروازہ یا رستہ بھی نہیں تھا جس کے ذریعے ماریا اس سے قبل پہنچ جائے۔ تو پھر باہر برآمدے میں وہ کون تھی اگر ماریا اس کے برابر لیٹی تھی؟ سونے کی بچی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی آئی؟ صفیہ دھر سے دروازہ کھولتے ہوئے دھاڑی۔ ماریا اس کے ساتھ لیٹی تھی تو اسے کس بات کا ثبوت درکار تھا؟
رہی صحیح کسر صفیہ کے جملے نے پوری کر دی۔ وہ خوف کے مارے ماریا سے لپٹ گئی اور آنکھیں زور سے بند کرتے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔